لاپتہ افراد کے لواحقین استدعا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیاروں سے کوئی بھول بھی ہوئی ہے تو ان کو عدالت میں پیش کر کے ملک کے قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے، یا کم از کم ان کو بتا ہی دیا جائے کہ ان کے لخت جگر کس حال میں ہیں۔ زرداری صاحب کے آگے یوسف گیلانی جو ہے ان کے آگے میری یہی اپیل ہے، خدا کے لیے آپ کے بھی بیٹے ہیں، آپ کی بھی مائیں ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گی، خدا کے لیے میرا بیٹا جدھر بھی ہے اسے چھوڑ دے، یا مجھے یہ دکھا دیں کہ کدھر رکھا ہوا ہم لوگوں نے، یہ بتا دیں اس نے کیا قصور کیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ قصوروار نہیں ہوگا، اگر اس نے کوئی قصور کیا تو سامنے لائیں، اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، میں یہ نہیں کہتی، پر خدا کے لیے ابھی میں مری جا رہی ہوں، مجھے اس کی آواز سنا دے۔ چھوٹے کی تو نہیں سن سکتی نا، حالانکہ چھوٹا ماں سب سے پیارا تھا، ٹھیک کہتا تھا ہمیں یہ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، میں نے کہا ہاں 6 بیٹیوں سے اور آپ سے مجھے بہت پیارا، اور اس کے بغیر میں 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتی۔ گمشدہ افراد کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ملک میں گزشتہ دہائی کے دوران رونما ہونے والے واقعات اور ان کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ 80 کی دہائی میں افغانستان پر روس کے حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ نے ہزاروں شہری جہاد کے لیے سرکاری سرپرستی میں افغانستان روانہ کیے۔ جہاد کے جذبے سے سرشار ان پاکستانیوں نے افغانستان جا کر نہ صرف اعلیٰ عسکری تربیت حاصل کی بلکہ جنگ میں بھی افغانوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ روس کے افغانستان سے انخلا کے بعد یہ تمام جہادی واپس پاکستان آ گئے، تاہم ان پر مذہبی رنگ کسی نہ کسی طور غالب رہا۔ سن 2001 میں امریکی شہر نیو یارک کی جڑواں عمارتوں پر حملے نے ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سے دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ یا تو وہ امریکہ کا ساتھ دے یا پھر امریکی غضب سہنے کے لیے تیار ہو جائے۔ Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. القاعدہ سے تعلقات کے شبے میں افغانستان سے اور پھر پاکستان سے بھی بے شمار لوگ گرفتار کیے گئے۔ وہ لوگ جنہیں کل تک افغان جنگ کا ہیرو تصور کیا جاتا تھا انہیں پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جن میں سے کئی کو بدنام زمانہ امریکی جیلوں بشمول گوانتانامو بے منتقل کر دیا گیا۔ مگر کیا سب کے سب لاپتہ امریکہ کو بیچے گئے؟ ملک میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کا خیال ہے کہ لاپتہ افراد خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں۔ ان مسنگ پرسنز کے لیے پیچھے ایجنسیوں کے علاوہ اور کوئی انوالو نہیں ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ نہیں ہے، یہ عدالت میں لوگوں نے بیانات آ کے دیے ہیں۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے نائب صدر کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد میں سے جو لوگ عدالتی مداخلت پر بازیاب ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ خفیہ اداروں کی قید میں تھے۔ ابھی تک جتنے لوگ سامنے آئے ہیں نا، جتنے لوگ بھی سامنے آئے ہیں تقریباً 50 کے قریب جو ہیں جو مجھے یاد ہیں، اس کے علاوہ بھی شاید اور بھی رہا ہوئے ہیں، سارے کے سارے جو تھے وہ کسی پرائیویٹ کسی جیل میں یا کسی شخص کی قید میں نہیں تھے، وہ ایجنسیز نے ہی ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ اور کامن چیز ان میں یہ ہوتی ہے کہ جرنلی یہ لوگ گھر سے جاتے ہیں دن کے ٹائم اور ان کی گاڑی یا موٹر بائک یا بائیسیکل وہ کہیں مل جاتی ہے، یعنی کسی نے رینسم کے لیے نہیں اٹھایا ہوتا، کوئی فون نہیں آتا اس طرح کا، نہ ہی ان لوگوں کی کوئی دشمنی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ان کے مرڈر چل رہے ہوتے ہیں، تو فیملیز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ پھر اکثر کیسز میں یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو فون بھی آئے ہیں، جیسے آمنہ کے کیس میں ان کو ٹیلی فون آتے رہے کہ جی آپ کا میاں ٹھیک ہے، ہفتے 10 دن میں آ جائے گا، 15 دن میں آ جائے گا، آپ خاموش رہیں، اگر خاموش رہیں گے تو وہ فوراً مل جائے گا آپ کو، اگر آپ شور ڈالیں گے تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ سابق اٹارنی جنرل لطیف کھوسہ کے مطابق شہریوں کو لاپتہ رکھنا ایک غیر قانونی عمل ہے۔ یہ
صرف ڈکٹیٹوریل ریجیمز میں ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے انسانی حقوق سلب ہو جائیں اور آپ کے جو تحفظات بجائے ان کو تحفظات سٹیزنز کو فراہم کرنے کے آپ ان کو غائب کر دیں، یا امریکہ یا کسی فارن کنٹری جہاں وہ درکار ہوں ان کو اللیگل طریقے سے بجائے اس کے کہ ایکسٹراڈائٹ کریں آپ ان کا حوالہ کر دیں، یا گوانتانامو بے میں چلے جائیں یا کسی اور الغریب جیل میں چلے جائیں، یا کہاں جہاں کی تشدد کی داستانیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ساری دنیا کو.